تمام سننے اور دیکھنے والوں کو تقویم حیات کا سلام۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کی اس ویلاگ میں کچھ اہم ترین خبریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے خیبر پختونخوا میں جو اس وقت ایک سیلابی صورتحال ہے، ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی اپڈیٹ کیا تھا۔ خیبر پختونخوا کی جو مقامی حکومت ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ متحرک ہے۔ علی مین گنڈا پور، بریسر گوہر، شیر افضل مروت اور جو مقامی انتظامیہ، انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے بونیر کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ سے بریسر گوہر اور علی مین گنڈا پور صاحب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، اور شیر افضل مروت کیونکہ ان کا تعلق انہی علاقوں سے ہے، اس وجہ سے وہ وہاں پہ موجود ہیں اور اس سارے معاملے کو جو ہے اپنی قیادت میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو آپریشن ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں ان کی قیادت کے اندر ہو رہی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم میسج ہے وہاں کی عوام کے لیے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے، کہ حالات اگر خراب ہوں تو پھر سیاسی اختلافات نہیں دیکھے جاتے، اپنے مفادات نہیں دیکھے جاتے۔ پبلک انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے مفادات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے، اپنے اختلافات کو ایک سائیڈ پہ رکھنے کے بعد عوام کے لیے بات کی جاتی ہے، اور یہی پاکستان تحریک انصاف نے اس بار کر کے دکھایا ہے، اور یہ بہت اچھا امیج بن رہا ہے۔ شیر افضل مروت ہر دوسرے ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک معاملہ ہے کیونکہ ان کو پاکستان تحریک انصاف سے نکالا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی اس نے مرد جوان کی طرح خیبر پختونخوا، بونیر اور باقی علاقوں میں سیلابی صورتحال اور ایک جو قدرتی آفت ہے اس کے سچویشن میں وہاں کی مقامی حکومت کے ساتھ مل کے جس طرح سے اقدامات کیے ہیں یہ خوش آئند ہے۔ مقامی جو انتظامیہ ہے وہ بھی وہاں پہ اس میٹنگ کے اندر موجود تھی، اس کی ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے۔ لیکن علی مین گنڈا پور نے وہاں پہ اعلانات کیے، ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ انہوں نے کہا جناب کہ ہم ہر نقصان کا ازالہ کریں گے۔ ایک چیز تو واضح ہے کہ جانی نقصان کا کوئی ازالہ نہیں ہے، جو لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ حال البتہ ان کے لواحقین کے دکھ کو تھوڑا کم کرنے کے لیے ان کی مالی امداد کی جا سکتی ہے، اور وہ لوگ جن کے کاروبار، مال، جان اور گھر تباہ ہوئے ان کے ساتھ بھی جو ہے مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ علی مین گنڈا پور نے کہا جناب ہم اپنے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے جتنے بھی مالی نقصان ہوئے ان تمام کو مکمل طور پہ پورا کریں گے، جس کا جتنا نقصان ہوا ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ اور میرے خیال سے ایک جو آئیڈیل ریاست ہوتی ہے، جو ایک آئیڈیل ذمہ دار انتظامیہ ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، اس کا یہی شیوا ہونا چاہیے کہ وہ وہاں کی عوام کا خیال کرے، اور ایک یہ بہت اچھا اور اہم ترین میسج ہوگا باقی صوبوں کے لیے، باقی لیڈرشپ کے لیے اگر اس طرح کے اقدامات واقع میں ہوتے ہیں۔ ایک چیز طے ہے کہ جب انتظامیہ کو یا مقامی حکومت کو بجٹ فنڈ دیا جاتا ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تو پھر وہ بانٹا جاتا ہے، اور اگر صوبے یا وفاق اس قدرتی آفت سے نپٹنے کے لیے بجٹ ہی نہیں دیتی، پیسے ہی نہیں دیتی، صرف اعلانات تک کی حد تک رہتے ہیں، تو پھر حقیقت کے ساتھ ان بیانات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ عوام کی مشکلات کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے نقصانات کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب جن لوگوں کا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، جن کے گھر گرے ہیں، اگر ان کی مالی امداد کی جائے گی تو جب قدرتی آفات ختم ہوں گی تو یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، وہ لوگ اپنے گھر دوبارہ بنا سکیں گے، ان کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر حکومت ان کا ساتھ نہیں دے گی تو پھر ان کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہوتی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ہائی الرٹ بھی جاری کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں برسات کا سلسلہ ہے، بارشیں ہوں گی، اور وہاں پہ جو ہے لوگ احتیاط کریں، ٹورزم کے لیے نہ نکلیں، اپنے جو پراپرٹیز کی، اپنی گھروں کی مکمل حفاظت کریں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جناب۔ اب جو اس سے اگلی انٹرسٹنگ چیز ہے، ایک اہم ترین چیز اس وقت پورے سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، سینئر صحافی ہے جناب سہیل وڑائچ صاحب، کون نہیں جانتا انہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے، وہ کالم آپ کے سامنے رکھنے والا اور پڑھ کے سنانے والا ضرور ہے، وہ پڑھنا بھی ضروری ہے، تھوڑا سا لمبا کالم ہے، کوشش کروں گا جتنا جلدی ہو سکے۔ وہ لکھتے ہیں جی، ڈیئر قیدی، مسافر خانہ منزل نگر، کوئی مانے نہ مانے اپنے تئیں تو مسافر خود کو جمہوری سمجھتا ہے، اور آپ کو ذاتی طور پر علم ہے کہ مسافر نے 9 مئی کے واقعے سے پہلے آپ کے پاس ذاتی طور پر اور صحافیوں نے اجتماعی طور پر سیاسی مسالت یا مقتدرہ سے مسالت کی تجویز پیش کی تھی، اور گزشتہ 2-2.5 سال سے مسالت کی رٹ لگا لگا کر مسافر خود کو شرمندہ محسوس کرنے لگا ہے کہ نہ مسالت کی بات مقتدرہ کو اچھی لگتی ہے، نہ ہی نون لیگ کو یہ تجویز پسند آتی ہے۔ حیران کون طور پر بحران کا شکار ہونے والے اور آپ کے 2 سال سے جیل میں ہونے کے باوجود انہیں بھی یہ راستہ پسند نہیں، راستہ ابھی بھی وہی ہے، ورنہ لڑائی سے کبھی راستہ نکلا ہے نہ نکلے گا۔ قیدی جی، پاکستان کی تاریخ
تضادات سے بری ہے، ماضی کے واقعات سے سبق سیکھ کر راستہ نکل سکتا ہے۔ مقتدرہ سے سیاست دانوں کی جنگ بھی ہوتی رہی ہے اور وقتاً فوقتاً سیاست دانوں کو مقتدرہ کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو انہیں جی ایچ کیو میں بلا کر نہ صرف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا بلکہ صدر کا تاج بھی ان کے سر پر سجایا گیا۔ اس وقت وہ مقتدرہ کے محبوب رہنما تھے، مگر جب 1977 میں انہیں اقتدار سے اتارا گیا تو وہ معطوب ہو گئے۔ اس وقت دو نقطہ ہائے نظر تھے کہ جنرل ضیاء الحق نان پاپولر ہے، دو تہائی اکثریت والے وزیر اعظم کو ہٹا کر افواج اپنا اقتدار زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ یہ بھی خیال تھا کہ بھٹو جیسے پاپولر لیڈر کو جیل میں رکھنا اور پھانسی دینا ناممکن ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ بھٹو ضیاء الحق سے لڑائی نہ کریں، خاموشی سے جلا وطنی اختیار کر لیں اور دوبارہ اچھا وقت آنے پر وطن واپس آ جائیں۔ مگر بھٹو صاحب اور ان کے جیالوں کا نقطہ نظر غالب رہا، جس کے مطابق مخاصمت، لڑائی اور سیاسی جدوجہد ہی بہترین راستہ ہے۔ چنانچہ پیپلز پارٹی نے اپنے راستے کو چنا اور نتیجہ بھٹو کی پھانسی میں نکلا۔ نہ دنیا بھر کے لیڈروں کی اپیلوں نے کام کیا، نہ سپریم کورٹ نے انصاف کیا اور نہ احتجاجی تحریک ضیاء الحق کو اس کے ارادوں کو روک سکی۔ 10 سال لگ گئے۔ جنرل ضیاء الحق فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے، تب جا کر بے نظیر بھٹو کو سیاسی راستہ ملا اور وہ وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچی۔ بعد ازاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے مقتدرہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے، مگر دونوں نے مفاہمت کا راستہ اپنایا اور یوں بار بار اقتدار کے اندر اور باہر آتے جاتے رہے۔ تجربات نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پاکستان میں سیاست کا ہنر سکھا دیا ہے۔ انہیں لاکھ بے اصولی کا طعنہ دیں، دونوں پارٹیاں آج حکومت میں ہیں، کچھ بھی کہیں مگر حکمت عملی سیاست میں تو ایسے ہی کامیاب کہتے ہیں۔ قیدی جی، سیاسی تضادات نے ایسی صورتحال پیدا کر دیا کہ آپ کے چاہنے والے آپ کو چوم چوم کر مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بظاہر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انقلاب اور احتجاج کے ذریعے آپ کو تخت پر لا بٹھائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بیانیے نے آپ کو یرغمال بنا کے آپ کے سیاسی راستے مسدود کر دیے ہیں۔ آؤ بکا جھوٹ پر مبنی کہانی اور دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑنے کی بددعاؤں سے حالات نہیں بدلتے۔ پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ ملک کی اقتصادی حالت نازک ہے، یا تو یہ ڈیفالٹ ہو کر رہے گا یا اقتصادی بدحالی سے انارکی پھیل جائے گی۔ یہ نظریہ پاکستان کی ہر اجلاس میں باور کرایا جاتا تھا، مگر یہ مکمل طور پر غلط ثابت ہوا۔ مقتدرہ اور حکومت نے ملک کو اقتصادی بحران سے نکال لیا۔ دوسرا بیانیہ یہ تھا کہ عدالت، فوج اور عوام میں تحریک انصاف اور اس کے رہنما کی مقبولیت اس قدر ہے کہ یا تو جج ایسے فیصلے دیں گے کہ حکومت چلنی مشکل ہو جائے گی اور دوبارہ سے الیکشن کروانا مجبوری بن جائے گی۔ حکومت اور مقتدرہ نے اس سازش اور کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پھر یہ سوچ بن گئی کہ اب احتجاج اور عالمی دباؤ کام کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے برسر اقتدار آتے ہی قیدی عمران خان کی رہائی یقینی ہے۔ یہ خیال بھی غلط نکلا۔ صدر ٹرمپ نے یو ٹرن کو بہتر سمجھا اور قیدی کی رہائی کی اپیل کی بجائے سیاد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جنگ سے بھی امیدیں لگائی گئی، مگر جنگ بھی حکومت اور مقتدرہ جیت گئی۔ ہار سے تو جو توقعات تھیں وہ امید یبر نہ آئیں۔ بار بار تحریک انصاف کے اندازے اور تجزیے غلط ثابت ہوئے، بیانیے ناکام ہوئے، خواہشیں مکمل طور پر پٹتی رہیں، مگر یوٹیوبرز ہر شکست کے بعد ایک نئی کہانی تراش کر آپ کو مسلسل جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ قیدی جی، جان ہے تو جہان ہے۔ پاکستان بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا اور نہ ہی آپ کو کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بسی میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ معافی تلافی سے کام ممکن ہے تو یہ فوراً کر کے جیل سے باہر نکلنا ہی عملیت پسندی ہے۔ تخیل پرستی تو ایک لمبی اور صبر آزما جدوجہد ہے جو جمہوری آئیڈیلز کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ تو ہمیشہ مقتدرہ سے مل کر حکومت کرنے کو جائز سمجھتے رہے۔ اب بھی آپ کا اس حوالے سے کوئی اصولی اختلاف نہیں، آپ کا اختلافات تو ذاتی ہے۔ اس مشکل وقت سے نکلیں، اپنی پارٹی کو مستقبل کی کامیاب گورننس کے لیے تیار کریں۔ میئر قیدی جی، آپ تو کہا کرتے تھے، بار بار کہا کرتے تھے، یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں۔ ایک یو ٹرن ملک کی استحکام کے لیے بھی لے لیں، اگلے انتخابات تک چپ کا روزہ رکھ لیں اور اپنا سارا زور اگلے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے پر لگائیں۔ یہ ڈیل سب کے لیے قابل قبول ہوگی، حکومت کو فری ہینڈ ملے گا، مقتدرہ کے شبہات دور ہو جائیں گے، تحریک انصاف کو نہ صرف اپنے لیڈر کی رہائی ملے گی، پارلیمان کے اندر کام کرنے کا فری ہینڈ بھی مل جائے گا۔ میئر قیدی، کوئی معجزہ یا حادثہ ہو جائے تو اور بات ہے، وگرنہ آپ کی موجودہ حکمت عملی اور یوٹیوبرز
کہ لیڈرشپ میں کوئی بڑا سیاسی فیصلہ ممکن نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے چیئرمین آپ نہیں وہ، بلکہ وہ یوٹیوبر ہے جو آپ کی پارٹی سے آپ کے نام پر جذبات سے کھیلتے ہیں. نہ کوئی لیڈر ان کی سکونٹی سے باہر ہے، نہ مقتدرہ، نہ حکومت، نہ میڈیا، اور نہ ہی آپ کا خاندان. آپ عملی طور پر اپنے ہی چاہنے والوں کی یرغمالی اور روبوٹ بن چکے ہیں. آپ ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. حالانکہ عوام آپ کے غیر مقبول فیصلے کو بھی قبول کریں گے. آپ رہائی کے لیے جو بھی ڈیل کریں گے، آپ کی رہائی شرائط سے کہیں بڑھ کر فتح ثابت کرے گی. ڈیئر قیدی جان، بظاہر آپ کے حمایتی نظر آنے والے دراصل اس وقت تارا مسیح کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کی آنکھیں کھولیں، دشمن دوست دشمن کی پہچان کریں. آپ کی رہائی کے راستے میں جو فرد یا شرط حائل ہے وہ آپ کی دشمن ہے، اور ہر وہ شرط یا فرد جو آپ کو رہائی دلانا چاہتا ہے وہ آپ کا مخلص دوست ہے. تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ناظرین اکرام، سہیل بڑائی صاحب سینئر جرنلسٹ، پائے کے جرنلسٹ سمجھا جاتا ہے ان کو، جیو سے ان کا تعلق ہے. جنگ کے اوپر یہ اپنے کالم وغیرہ لکھتے ہیں، وہاں پہ بھی کام کرتے ہیں. اس کالم کو پڑھ کے مجھے جو چیز لگی، ایک تو جان سے مارنے کی دھمکی، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب مہربانی فرمائیں، ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائیں. ہم ہار چکے ہیں، ڈیلیں ہم آفر کر رہے ہیں، ان کو مان لیں. لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ شرائط کی، تو اس کی شرائط کیا ہے؟ عوام کے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے، عوام کے حقوق کی ترجمانی چاہتا ہے، وہ پاکستان کے اندر سیولائز حکومت چاہتا ہے، وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر میسکیئر چاہتا ہے. یہ جو میسکیئر انہوں نے کیا اس کے اوپر وہ جوڈیشل کمیشن کا قیام چاہتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ میسکیئر چاہتا ہو، وہ ان میسکیئرز کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا قیام چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو انصاف دیا جائے. اور یہاں پہ اس طرح کے جرنلسٹ بیٹھ کے جناب یہ مشورے دے رہے ہیں، صلاحیں دے رہے ہیں کہ جناب مقتدرہ سے آپ صلح کر لیں اور حکومت کو چلنے دیں. یہ منت ترلے ہیں. اور مقتدرہ کون ہوتا ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ حکومت تو سیاست دانوں کی ہوتی ہے، سیاست دان حکومت کرنی ہے. یا تو پھر آپ انڈکلیئرڈ مارشل لا کے بعد ڈکلیئرڈ مارشل لا لگا دیں. آپ اس چیز کی حمایتیاں تو لگا دیں مارشل لا. پہلے بھی پاکستان کی حکومت نے جو ہے مارشل لا گزارے ہیں، مارشل لا لگے ہیں، پاکستان کی عوام نے ان کو بھی فیس کیا، اب بھی کر لیں گے. اناؤنس کر دیں کہ پاکستان کے اندر مارشل لا ہے اور شہباز شریف کو بھیج دیں واپس. اور اگر ایک مقتدرہ ہی اس طرح سے حکومت کرنا چاہتی ہے تو افسوس ہوتا ہے. اب اس کے اوپر جناب سینیٹر مشتاق صاحب نے ایک بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی یہ کھلی قتل کی دھمکی ہیں، یہ سیاسی اور عدالتی قتل کے ڈراوے ہیں. ایک مقبول سیاسی رہنما کو 2 سال قید میں رکھ کر مقاصد حاصل نہیں ہوئے، پھر میڈیا کے ذریعے کھلے عام اس طرح کی دھمکیاں دینا افسوسناک اور شرمناک ہے. اور واقعی یہ شرمناک ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ان کو مارا گیا تھا، تو یہ قتل کی دھمکی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک مقبول ترین رہنما کے ساتھ آپ اگر اس طرح کی بات کریں گے تو یہ کیا عوام برداشت کر لے گی؟ ایسا ناممکن ہے. ناظرین اکرام، افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اس طرح کے ٹاپ جرنلسٹ جو ہے وہ اس طرح کے کردار ادا کر رہے ہیں. افسوس کے علاوہ ہم ابھی اور کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جنگ کے دنوں میں سعودی وفد پاکستان آیا، صلح کے لیے کہا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان پتھروں سے بھرے ڈمپر ٹرک کی طرح ہے اور انڈیا ایک شائننگ مرسڈیز کی طرح ہے. جب دونوں ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد سعودی چپ ہو گئے. پہلے تو اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں. پاکستان ایک ڈمپر ٹرک ہے. ڈمپر ٹرک آپ نے اگر دیکھا ہو سڑکوں کے اوپر تو اس کی حالت زار آپ نے دیکھی ہوگی. ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب یہ انکشاف کر رہے ہیں اور اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک ڈمپر ٹرک بنا ہوا ہے. سیاسی، معاشی، ہر طرح کا استحکام ختم ہو چکا ہے. اس وقت پاکستان غربت کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. پاکستان میں غربت کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ہمارے جو باقی وزراء وہ کہتے ہیں جناب پاکستان میں اس طرح کی ترقی پہلے کبھی ہوئی نہیں ہے، پاکستان نے اس طرح کے ادوار پہلے دیکھے ہی نہیں ہے. تو جناب والا خوف کریں، کچھ عقل سے کام لیں. اب اس کے اوپر ملیحہ ہاشمی صاحب نے کہا جی، وہ کہتی ہیں پاکستان تو ڈمپر ٹرک نہیں ہے، البتہ ہمارے 99% میڈیا کو موجودہ حکمرانوں نے ڈمپر ٹرک ضرور بنا دیا ہے، جہاں خواہش کو خبر بنا کر اور کچرے کو تجزیہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جبھی 90% عوام ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ گئی. اور یہ حقیقت ہے، 90% عوام نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا. کیوں؟ سیاست دانوں کی مرضی کی خبریں چلتی ہیں، ان کے مرضی کے تجزیے چلتے ہیں.
عوام کی بات نہیں ہوتی، عوام کے حقوق کی بات نہیں ہوتی، عوام کی فلاح و بہبود کی بات نہیں ہوتی، غربت کی بات نہیں ہوتی، بے روزگاری کی بات نہیں ہوتی۔ جب بھی بات ہوتی ہے تو ان اشرافیہ کی بات ہوتی ہے، ان کی پالیسیز کی بات ہوتی ہے۔ عوام کی ترجمانی کون کرے گا؟ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اس چینل کا خیال کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔